رہنما فرشتہ۔ یہ آپ بیتی نیو جرسی کی ایک لڑکی نینسی کی ہے۔ نینسی بتاتی ہے، جب میں 18 برس کی ہوئی تو میرے ایک دوست جسٹن کو کمرے کے ساتھی کی تلاش تھی، چنانچہ میں اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ جسٹن ایک شرارتی لڑکا تھا، اوٹ پٹانگ حرکتیں اس کا خاصہ تھیں اور جھوٹی موٹی کہانیاں سنانا اور گھڑنا اس کی عادت تھی۔ میرے وہاں منتقل ہونے کے ساتھ ہی جسٹن نے مجھے ایک بھوت کے حوالے سے بتانا اور ڈرانا شروع کر دیا جو اس کے بقول اس گھر میں رہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بھوت ایک نوجوان لڑکی کا ہے جس کی عمر 15 یا 16 برس کی ہوگی۔ اس کے کالے لمبے گھنے بال تھے اور اس نے ہمیشہ ہی سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کسی کو کچھ نہیں کہتی اور نہ ہی تنگ کرتی ہے، صرف وہی کمرے میں تیزی کے ساتھ چکر کاٹتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کی ان تمام باتوں سے جب میں خوفزدہ نہیں ہوئی تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ لڑکی بالکل تمہارے جیسی لگتی ہے۔ میں نے اس بات کے باوجود بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اس کی تمام باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ نینسی نے بتایا، ایک رات میں نے چیخ کی آواز سنی۔ میں فوراً بھاگ کر جسٹن کے کمرے میں گئی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا کانپ رہا تھا اور چادر اس نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ جب چادر کھینچی تو دیکھا اس کی گردن پیلی پڑ چکی تھی۔ میں نے جسٹن سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا کہ میں نے اپنے بستر سے 1 فٹ کی دوری پر کسی کو دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ تم تھی۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ کچھ کہے بغیر ہی فضا میں غائب ہو گئی۔ اس رات جسٹن خوف کے باعث ساری رات سو نہیں سکا۔ وہ مسلسل مجھ سے اصرار کرتا رہا کہ تم اپنا کمرہ میرے کمرے سے تبدیل کر لو۔ چنانچہ رات ہم جاگتے رہے اور بستر سامان ادھر ادھر کرتے رہے۔ رات کے آخری پہر مجھے یقین ہو گیا کہ جسٹن نے بڑا کمرہ حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ ایک روز مجھے کام کے بعد اپنے منگیتر سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ اس دن دفتر میں کام کی زیادتی کی وجہ سے مجھے رات کو دیر ہو گئی، اس لیے میں نے اپنے منگیتر شان کو کہہ دیا کہ وہ میرے گھر چلا جائے، میں کام سے فارغ ہو کر وہیں پہنچ جاؤں گی۔ جب میں گھر پہنچی تو شان گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے گھر کی چابی نہیں ملی ہوگی کیونکہ میں اسے ایک مخصوص جگہ پر چھپا کر جاتی تھی۔ میں کار سے باہر نکلی اور شان کی طرف بڑھنے لگی تو مجھے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تم اندر کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا کہ وہ اندر گیا تھا لیکن خوف زدہ ہو کر باہر آ گیا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں گھر کے اندر گیا اور کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ میں اسے نہیں جانتا تھا اور نہ ہی صحیح طریقے سے اس کا چہرہ دیکھ سکا۔ میں نے اس شخص کو ہیلو کیا تاہم اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور گھر کے عقبی حصے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں اٹھا اور اس کا پیچھا کیا۔ جو ہی میں اس تک پہنچا میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا، تاہم وہ شخص پھر بھی نہیں مڑا اور کچھ دیر بعد ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد کافی عرصے تک کوئی پرسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ موسم سرما کے دوران ہمارا ہیٹر ٹوٹ گیا۔ ایک رات درجہ حرارت -سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا گیا۔ ہمارا گھر شدید سردی کی وجہ سے ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ میں اور میرا منگیتر اکٹھے ہی ایک کمرے میں سو گئے۔ آدھی رات کے وقت مجھے گرمی لگنے لگ گئی۔ میں 3 کمبل لے کر سوئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے اوپر سے تمام کمبل اتار دیے، لیکن اس کے بعد مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی اور دیکھا کہ ایک لڑکی میرے سرہانے کے قریب کھڑی تھی۔ آپ اسے لڑکی نہیں پکار سکتے کیونکہ مجھے اس کا سیاہ سایہ نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس سائے سے آواز آئی، نینسی یہ میں ہوں، صرف میں ہوں۔
اس کے بعد وہ کمرے سے نکلی اور غائب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا، کیونکہ ایسا پہلے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن جب میں نے شان کی طرف دیکھا تو وہ مسلسل بے خوابی کی نیند سو رہا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ وہ ایک خواب تھا اور دوبارہ سونے کے لیے چلی گئی، لیکن جب میں نے گہرائی میں جا کر اس کے بارے میں سوچا تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ حقیقت تھی۔ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ میں نے ساری صورتحال سے اپنی ماما اور بہنوں کو آگاہ کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی تمہاری رہنما فرشتہ ہو، کیونکہ اس نے تمہیں سردی سے بچایا اور سب سے بڑی بات، کبھی تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ تاہم میں آج تک نہیں جان سکی کہ وہ لڑکی کون تھی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا قصہ ہے۔ ایسے مزید واقعات آپ کو ملتے رہیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اور آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔